آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. کس کے ساتھ؟ ساری دنیا کے ساتھ. نو. آپ کا وکیل پاکستان ہے. ہمارا کوئی وکیل نہیں ہے. آپ خود اپنی جنگ لڑیں گے. ایگزیکٹلی. آپ خود لڑ رہے ہیں، یہی وجہ ناکام ہے. ناکام نہیں، اگر ناکام ہوتے تو پھر چھوڑ چھاڑ کے کچھ اور کر رہے ہوتے. اگر پاکستان ہمارا وکیل نہیں ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ یونائٹڈ نیشن میں جا کے بیٹھ کے بات کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کا پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ دنیا کو مجبور کرتا ہے. ابھی بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے. بالکل لڑی جا سکتی ہے. بھارت کی کس فلم میں آپ کے والد صاحب کا کردار دکھایا گیا؟ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. یہ قوم پرست پاکستان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. غلط کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو انڈیویجول کرتا ہے، آپ اس کو ساروں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جن قوم پرستوں کو اپنی ہی ماں جیسی ریاست ووٹ دینے کا حق نہ دے، ان کو بھارت کیوں آزادی دے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انڈیا اور پاکستان دونوں دیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کا پھر دور اچھا نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے والد کی جماعت کا نام کیا تھا؟ محاذرہ شماری ان کی سیاسی جماعت تھی اور نیشنل لبریشن فرنٹ ان کا اس جماعت کا عسکری ونگ تھا. کیا یہ درست ہے کہ مقبول بٹ شہید صاحب نے گن لے کر گوریلا وار کا آغاز کیا اور اس آر سے اس پار چلے گئے؟ دیکھیے ہم اس کو گن سے تعبیر نہیں کرتے، ہم اسے کہتے ہیں کہ گوریلا وار. ان کی خواہش تھی کہ کشمیر بنے خود مختار. جی جی. آج تک کیوں پوری نہ ہو سکی؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ ہمارا ایک قومی حق ہے کہ ہمیں ہماری ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بننا چاہیے. تو ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہے بنیادی طور پہ نہیں چاہتے کہ جموں کشمیر جو ہے ان کے درمیان ایک خود مختار ریاست بنے. پاکستان اور ہندوستان دونوں نہیں چاہتے؟ دونوں نہیں چاہتے. پہلے کون نہیں چاہتا؟ پہلے اور دوسرے کی بات نہیں ہے، دونوں نہیں چاہتے. تھوڑا ظالم کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مقبول بٹ شہید کے بیٹے شوکت مقبول بٹ کو پاکستان سے بھی آزادی چاہیے. بالکل چاہیے. کس نوعیت کی آزادی چاہیے؟ جس طرح سے دنیا کی دیگر تقریباً 250 اقوام یونائٹڈ نیشن کے ممبر ملک ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر یونائٹڈ نیشن کے ایک ممبر کنٹری بنے. اتنی بڑی قربانی دینے والے مقبول بٹ شہید کا جو بیٹا شوکت مقبول بٹ اپنے باپ کی لیگسی کو آگے نہ بڑھا سکا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی مانگے؟ دیکھیے میں اپنے والد صاحب کی کیا جموں کا کشمیر کے لوگوں کی لیگسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. آپ کے چچا اور مقبول بٹ کے بھائی شہید ہوئے اور ایک اغوا ہو گئے. آپ برطانیہ کی میٹھی جنت میں بیٹھے ہیں. یہ میٹھی جنت نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ واقعی مقبول بٹ شہید کے فرزند ہیں اور جانشین ہیں. دیکھیے میں ان کا فرزند تو ہوں، جانشین ہونے کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سیاسی جانشین ہم سارے ہیں جو جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آپ ان کے حقیقی بیٹے ہیں اور ان کی حقیقی جماعت معاذ رائے شماری کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے ود دا پیسج آف ٹائم سیاست جو ہے وہ ایوالو کرتی ہے. اگر آپ اپنے والد کی حقیقی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو اس سوال کا جواب کیسے دے پائیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری جماعتیں جو ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری اور آزادی چاہتی ہیں وہ ساری مقبول بٹ شہید کی جماعتیں ہیں. آج آپ نیشنل عوامی پارٹی میں کیوں ہیں؟ میں اس لیے ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے خود مختار ایک سیکولر ریاست بنائیں گے جہاں پہ ایک استحصال سے پاک معاشرہ قائم ہوگا. آپ ہی کی جماعت جس میں آج ہیں یہ آپ کے باپ والد کی جماعت کے نظریے کو نہیں مانتی. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے. نہیں ہے، آپ فورس نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہو تو نہیں ہے ایسا. اپنے والد کی جماعت کے بجائے دوسروں کی سیاسی جماعتوں اور نیشنل قوم پرستوں کی جماعتوں میں جا کے برسی اور والد کی کجوں میں ولادت مناتے ہیں آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں کہ یہ کسی کی والد کی جماعت ہے. آج بھی ان قوم پرستوں نے اس مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑا مثبت عمل ہے. جی جی. مگر یہ 1 درجن سے زائد گروپوں میں تقسیم ہے اور اپنے آپ کو اپنے دوسرے بھائی کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو بھارت کیسے تسلیم کر لے یہ دنیا؟ آپ کی بات درست ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. سردار عبدالقیوم مرحوم نے کہا مقبول بٹ شہید ایک غدار تھے. انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ کئی مرتبہ سیاسی پلیٹ فارم شیئر بھی کیے ہیں. ایسا انہوں نے کسی مجبوری اور لاچاری میں کہا؟ پھر ہو سکتا ہے. کیا سردار عبدالقیوم ایک دانشور اور بڑے آدمی تھے؟ قوم پرستوں میں قیادت کا فقدان ہے کسی حد تک. کشمیر بنے گا خود مختار مانتے ہیں نا؟ جی مانتے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان؟ میں نہیں مانتا. میجورٹی ایسا چاہتی ہے. دیکھیے اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ریفرینڈم کروا دیں.
کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. پھر جماعت اسلامی صحیح کہتی ہے، جماعت اسلامی بھی صحیح کہتی ہوگی. پھر لندن میں اکیلے مظاہرے کیوں کرتے ہیں؟ جب اکیلے تو ہم نہیں کرتے، ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں. اور 90s کے دور میں اس برطانیہ کے اندر پیک کے اوپر تھی تحریک، دب گئی. ایسا ہوتا ہے. آپ لوگ صرف اس مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے، دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریکیں جو ہیں وہ کبھی ان میں بہت ابھار آتا ہے، کبھی وہ نیچے چلی جاتی ہیں. کسی کی ڈکٹیشن ملتی ہے اور پھر کام کرتے ہیں؟ نہیں، ڈکٹیشن نہیں ملتی ہے، لیکن لوگ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھارتی ہائی کمیشن کے باہر درجنوں مظاہرے کیے، آؤٹ کم کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ کا اپنے مسئلے کو زندہ رکھنا بھی جو ہے وہ از حد ضروری ہے. کیا یہ کشمیر آزاد ہوگا؟ ضرور ہوگا. پہلے کس سے ہوگا؟ دونوں سے ہوگا. یہ امید کی کرن اب بھی باقی ہے، اسی لیے تو ہم اس میدان میں. اگر آپ کو آزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ یہ جو امانت ہوتی ہے. جی میں تو ووٹ نہیں دیتا. آپ کے فالوورز بھی کسی کو نہیں دیتے؟ اب تو ہماری جماعت لڑتی ہے. اپنے طور پہ الیکشن لڑتے ہیں؟ جی جی. کتنے دڑے ہیں نیشنلسٹوں کی؟ دڑے تو نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور میرے خیال میں 7-8 تو ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں کو ملے حق خود ارادیت اور کشمیر بنے خود مختار. یہ کتنا بڑا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہوگا اپنے فیوچر سٹیٹس کو متعین کرنے کا. کیا آپ کو چائنا سے بھی آزادی چاہیے؟ یقیناً ہماری ریاست جس کے قبضے میں ہوگی ہم سب سے چاہیے. اکیلے قوم پرست اور 3 ریاستوں سے جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں توپ و تفنگ کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی جتنی آزاد قومیں ہوئی جنہوں نے آزادی حاصل کی، ان کا ایک نظریہ تھا، ایک نعرہ تھا، ایک ایجنڈا تھا اور یونائٹ تھے. ہم ایسے نہیں ہیں. دیکھیے یہ ود دا پیسج آف ٹائم قوموں کو صدیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر ایسی قوم. آپ کے والد نے شہادت دے کر حقیقی منوں میں دنیا سے چلے گئے اور آزادی کی تحریک چلائی، مگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی سیاست کی گئی؟ دیکھیے یہ تو ہوتا ہے. کون کرتا ہے؟ یقیناً جو آپ کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کے والد کے پھانسی دینے کے اس کاغذات کے اوپر کس چیف منسٹر نے دستخط کیے تھے؟ فاروق عبداللہ نے. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے بات یہ کہ میں اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ فاروق عبداللہ صاحب نے زبردستی دستخط کیے. یقیناً فاروق عبداللہ صاحب قصوروار نہیں ہے آپ کے والد کو پھانسی دینے میں؟ قصوروار ایسا تو کہہ سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب آپ اس نظام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا قصور تو ہوتا ہے. فاروق عبداللہ قصوروار ہیں آپ کے والد کی پھانسی میں؟ جی جی. یہ جو ٹکڑوں میں تقسیم ہے قوم پرست، ان کو کبھی جوڑنے کی کوشش کی؟ جی کئی مرتبہ. کون نہیں مانتا؟ میرا خیال ہے کہ کسی کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یاسین ملک صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ بالکل ہوئی. ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ بالکل اٹھاتے ہیں. اور کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی؟ دیکھیے یہ تو اس کو آپ کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربانی تو بہرحال دینی پڑے گی. آپ کی اور ہماری جو سیاسی قیادت تھی، جو قوم پرستوں کی خاص کر قیادت تھی، وہ تو مٹ گئی. ایسا نہیں ہے. آخری بار کب ملے تھے والد سے؟ 76 میں. والد صاحب سے خط و خطابت ہوتی تھی؟ جی ہوتی تھی. آج وہ کہاں مدفون ہے؟ تہاڑ جیل نیو دہلی میں. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے والد مقبول بھٹ کو پھانسی دے دی گئی تو وہ کیسے لمحات تھے؟ یقیناً وہ ایک کربناک صورتحال تھی. والد صاحب کے وہ خطوط کبھی جیل سے ملے آپ کو؟ جی بالکل ملے. وہ آپ کو خط لکھتے رہے؟ جی جی. آخری بار کیا لکھا انہوں نے؟ چونکہ اس وقت ہماری ایج جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو چونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے. دنیا کی ایسی کون سی انسانی حقوق اور عدالت سے آپ نے رجوع کیا کہ مجھے باپ سے مرنے کے بعد ملنے دیا جائے؟ ایمنسٹی وغیرہ سے کئی مرتبہ ہماری بات چیت ہوئی، لیکن بھارت نے کبھی کسی کی نہیں سنی. آج بھی چاہتے ہیں کہ والد کی قبر کے اوپر ملنے کا اجازت نامہ ملنا چاہیے. یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے. یہ کون نہیں دے رہا؟ ہندوستان سرکار. آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی اور ایک ہماری بہن ہے. آپ کے والد کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن آپ تو میٹھی جنت میں آگے برطانیہ میں بیٹھ کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ برطانیہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک میٹھی جنت ہے. میں اور یہیں بھی رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص ٹائم میں یہاں ضرور گزارنا چاہتا ہوں. کہ یہ کام تو آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے. آزاد کشمیر سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اگر
जिस जगह पे आप मौजूद हों वहाँ पे से ज़्यादा आसानी के साथ आप कर सकते हैं। किसकी धमकी और किसके डर से कश्मीर को छोड़ के बरतानिया में आए? नहीं, मैं इंशाल्लाह वापस जाऊँगा। क्या करेंगे जाके? वही जो आज तक करता आया हूँ। आखिर ये तकसीम दर तकसीम नेशनलिस्ट क्यों हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जब आप एक कॉलोनियल रियासत के अंदर मौजूद होते हैं तो आपको तकसीम करने की कई वजूहत होती हैं। आपके वालिद एक बहुत अच्छे और पाए के सहाफ़ी थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये बट पहले हिंदू थे। जी जी। आप इस पार के कश्मीरी हैं या उस पार के? मैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का कश्मीरी हूँ। एक्चुअली मकबूल भट्ट साहब कहाँ पैदा हुए थे? मकबूल भट्ट साहब जो है वो त्रेहगाम डिस्ट्रिक्ट कपवारा में पैदा हुए हैं। आप में और आपके वालिद में वो एक कौन सी बात मुश्तरक है जिसको देखने वाले समझ सकें? हम दूसरों से मोहब्बत करने का जज्बा एक जैसा रखते हैं। आज़ाद कश्मीर के सियासतदान कहते हैं कि तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, आप मानते हैं इस बात को? बेस कैंप हो सकता था अगर वो बेस कैंप उसको बनाते। उम्मीद बाकी है कि हम आज़ाद होंगे। मैंने कहा कि उम्मीद के ऊपर ही जो है हम इस मैदान में मौजूद हैं। उम्मीद ना होती तो शायद छोड़ देते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।